اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آج ہم انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا انسان بنا کر بھیجا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پوری دنیا کے انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم کے واقعے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کے بعد فرشتوں کو کیسا سجدے کا حکم دیا. شیطان نے انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو اس دھرتی پر زمین پر بھیجا. پھر وہاں سے انسان کی نسل شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا ذکر بھی کا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا قاتل، سب سے پہلا مرڈر آدم کی ایک بیٹے نے کرا. پھر اس کی لاش کو کس طرح سے چھپایا. پھر اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. لیکن آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا. حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر ہم کو ملتا ہے. ایک سورہ انبیاء اور دوسرا سورہ مریم. سورہ مریم کی 56 57 اور 58 یہ 3 آیتوں میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 56ویں آیت میں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. اس طرح سے سورہ مریم کی 3 آیتوں میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ان کشتی میں سوار کیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا تو یہ ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے کشتی میں سوار کیا تھا. اس طرح سے ہم کو نوح علیہ السلام کا ادریس علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں ملتا ہے. اور سورہ انبیاء میں بھی 85ویں آیت میں ذکر ملتا ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ صرف آپ کا ذکر کرتا ہے. اسماعیل، ان کے سامنے حضرت اسماعیل اور ادریس کا ذکر کرو. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہم کو
قرآن مجید میں ملتا ہے وہ سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ سورہ اعراف کی 7ویں رکوع میں ملتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ دنیا کی بہت سے قوموں کے لٹریچر میں ہم کو ملتا ہے، جیسا یونان کے لٹریچر میں، مصر، ہمارے ہندوستان میں، چین اور برما، اسرائیلی روایتوں میں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، مختلف قوموں کے زمانے میں مختلف زبانوں میں جو پرانا لٹریچر ہے اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ تو ہم جو ہے آپ کے سامنے صرف اور صرف جو قرآن مجید کیا کہتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اس کو ہی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ اعراف جو قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، اس کے 7واں رکوع اور 8ویں پارے کا 14واں رکوع، 8واں رکوع اور اس کا قرآن مجید کا 15واں رکوع، 8ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ اعراف کا 8واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، جس کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے، تفصیل سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے ادریس علیہ السلام کا صرف 2 جگہ ذکر ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں ان کا کو کہا ہے کہ 356 سال آپ نے قوم کو سمجھایا، پھر آپ کو جو ہے تو ان کے رتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پر چڑھ گیا۔ ایسی یہ بہت سی روایتیں ہیں، لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ ہم اور صرف جو قرآن مجید میں جو واقعات نبیوں کے ہیں اسی کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے تفصیل سے جو ذکر ملتا ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا۔ وہ قوم جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور ہم کو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ان کے واقعات پیش کیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کو بھی سمجھنا ہم کو بہت ضروری ہے۔ سورہ اعراف جو ہے یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت اور یہ مکے کے چوتھے دور کی سورت ہے۔ جیسا کہ مکے کے 4 دور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سالہ آپ کا دور، اس میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو وہاں سے 23 سال میں بھی 23 سال کو ہم 4 دوروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور نبوت کا ابتدائی دور جو خاموش دعوت رہی،
دوسرا یہ 3 سالہ دور رہا، دوسرا دور 2 سالہ جو خاموش، جو قریب کے رشتے لوگ تھے پہلے دور میں اسلام لائے، پھر اس کے بعد 2 سال جو علن اعلان دعوت کیا کا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں نے ہنسی مذاق میں اور طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کا انکار کیا۔ پھر تیسرا دور فتنے کا دور، یہاں سے یہ 5 سے 6 سال کا دور تھا۔ یہاں پر جو لوگوں نے ایمان لائے ان کو جو ہے ان پر تشدد کیا گیا۔ اور چوتھا دور جو 10 سال سے 13 سال کا، یہ 3 سال کا دور، یہ بہت ہی آزمائش کا دور رہا، اس میں بہت سخت ظلم بڑھایا گیا۔ تو ایک مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، اور اب جو ہے تو ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ اب ہجرت کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا تھا، آپ یہاں سے ہجرت کر مکے کو چھوڑ کر دوسرے طرف جانا ہے دعوت کو۔ تو ہاں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نبیوں کا ذکر ہے، نبیوں کے واقعات جو ہے قرآن مجید میں، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ یہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل کر رہا تھا 10 سے 13 سال کا دور میں، تو شدید ظلم ڈھایا جا رہا تھا مسلمانوں پر۔ جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے ان کا جینا دشوار کر دیا گیا تھا۔ ایک تو پہلے حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے تو وہاں کچھ اطمینان ملے گا، یا وہاں کوئی اسلام کو ٹھہرنے کے لیے جگہ ملے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر اس دعوت کو تلاش رہے تھے کہ کہاں جگہ ملتی ہے۔ یہ پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات کو پیش کرتا ہے۔ ہاں، تو یہ پس منظر ذہن میں رکھیے کہ آخری دور، مکے دور کا چوتھا دور، جس میں نوح علیہ السلام یا اور دوسرے نبیوں کے جتنے واقعات آئیں گے، اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ جو دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، تو جب بھی کوئی نبی اس دعوت کو لے کر آئے تو ان کے قوم نے ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے۔ جب وہ قوم اپنے نبی کا انکار کرتی ہے، اللہ کے تعلیمات کو انکار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نبی کی ہمت باندھے، اور پچھلے قوموں کا واقعات کو بتا کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے قوم نے یہی رویہ اختیار کیا۔ اب یہ پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور جو ہے نبیوں کے واقعات کو دیکھیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا
کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشرکین مکہ کو ڈرا رہے تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو ڈراتے کہ میں تم کو ایک ہولناک دن سے ڈراتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے تو وہاں کے سردار جو تھے، مشرکین نے سردار جو تھے، قریش کے سردار تھے، انہوں نے کس طرح سے جواب دیا، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا۔ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تو سری گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی ان کے سرداروں نے یہ جواب دیا کہ ہم کو تو ایک گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو تم ہی گمراہ نظر آتے ہو، تمہاری جو دعوت کو قبول کرے ہیں یہ تو تمہارے ساتھ جو یعنی جو غریب لوگ ہیں یہی لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی امیر گھر کے فرد کو بناتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دیتا، تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ تو یہی سوالات جو ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی نوح علیہ السلام سے کرتے۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جو کہتی تھی کہ تم جو ہے تو گمراہی میں پڑے ہوئے نظر آتے ہو، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ بلکہ میں کیا ہوں؟ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہیں جو ہے اپنے رب کے پیغامات یعنی اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ میں کوئی گمراہی میں نہیں ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے سامنے یہ دعوت رکھی تو انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ تم اگر ایمان قبول کرو گے، تم قرآن مجید کی تعلیمات کو مانو گے تو اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے صرف اور صرف تمہارا اپنا ہی بھلائی ہے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں، تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں معلوم۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ یعنی تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری قوم میں سے ہی تو ایک آدمی کے اوپر جو ہے یہ تعلیمات بھیجی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی، تم اس بات پر تعجب کرتے ہو۔ تو یہی رویہ جو تھا مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے تو یہ اسی طرح جھٹلاتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ جب بھی دنیا میں نبی آئے ان کا یہی رویہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ آخر انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ تم جو یہ گمراہی میں ہو، تم اگر سیدھے راستے پر آؤ گے، تم اللہ کو مانو گے، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس میں تم لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر جو کرتا ہے مختصر طور پہ کرتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی دعوت پوری جو ہے 950 سال اپنے قوم کو سمجھاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے کہہ رہا ہے کہ آخرکار جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم جو ہے تو ہٹ دھرمی میں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ ہم نے
ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو نوح علیہ السلام کا انکار کرے وہ سب کو ڈبو دیا. طوفان جو آیا وہ آسمان سے بھی آیا اور زمین سے بھی ابلا. تو اس کا جو ذکر ہے نوح علیہ السلام کا انشاءاللہ سورہ ہود میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن آج جو ہے ہم صرف سورہ اعراف میں نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے ہم اس پر نظر ڈال رہے ہیں. یقیناً وہ ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ یقیناً نوح کی قوم جو ہے تو اندھے تھے. یعنی اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آنکھ نہیں تھی، بلکہ جو ہے نوح علیہ السلام جو ان کو سمجھا رہے تھے تو وہ اس آنکھ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ جو ہے اس طوفان میں غرق ہو گئے. صرف اور صرف نوح علیہ السلام پر جو لوگوں نے ایمان لائے تھے، جو کشتی میں سوار ہو گئے، وہی لوگ جو ہے تو بچ گئے. تو اس طرح سے سورہ اعراف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. تو انشاءاللہ تو اس کی بعد کی جو صورت ہے جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم اگلے ویڈیو میں یہ لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور ہم جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.